علی بابا اور 40 چور، ایک مکمل کہانی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام قاسم اور چھوٹے کا نام علی بابا تھا۔ قاسم بڑا امیر تھا کیونکہ اس نے ایک دولت مند عورت سے شادی کی تھی، لیکن دل کا سخت اور خود غرض تھا۔ علی بابا غریب تھا، لکڑیاں کاٹ کر بیچتا اور اپنی بیوی کے ساتھ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن علی بابا لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل گیا۔ سورج ڈھلنے کو تھا کہ اس نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ خوف سے وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ 40 مسلح ڈاکو گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں۔ ان کے کپڑوں سے اور ہتھیاروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں بلکہ خطرناک لٹیرے ہیں۔ ڈاکو ایک بڑے چٹانی پہاڑ کے سامنے رک گئے۔ ان کا سردار آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، "کھل جا سم سم"۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، پہاڑ کی چٹان کے بیچ ایک دروازہ کھل گیا۔ ڈاکو ایک ایک کر کے اندر گئے اور کچھ دیر بعد خالی ہاتھ واپس نکل آئے۔ پھر سردار نے کہا، "بند ہو جا سم سم"۔ تو دروازہ بند ہو گیا اور ڈاکو جنگل سے نکل گئے۔ علی بابا یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جب ڈاکو نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ درخت سے نیچے اترا اور پہاڑ کے سامنے آ کر بولا، "کھل جا سم سم"۔ چٹان کا دروازہ فوراً کھل گیا۔ اندر جا کر علی بابا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف سونے کے سکے، چمکتے جواہرات، قیمتی کپڑے اور ہیرے موتی رکھے ہوئے تھے۔ یہ خزانہ ڈاکو کا چھپایا ہوا مال تھا۔ علی بابا نے سوچا کہ جتنا اٹھا سکتا ہے لے لوں۔ اس نے اپنی لکڑیوں کی گٹھڑی میں سونے کے سکے بھر لیے، دروازہ بند کیا اور گھر واپس آ گیا۔ علی بابا کی بیوی خوشی سے نہال ہو گئی، لیکن دونوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو راز نہیں بتائیں گے۔ مگر راز کب تک چھپتا؟ قاسم کی بیوی نے سونے کے سکے دیکھے تو اپنے شوہر کو بتایا۔ قاسم نے ضد کی کہ میں بھی وہ خزانہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ علی بابا نے اسے راز بتایا اور لفظ یاد کرا دیے، "کھل جا سم سم" اور "بند ہو جا سم سم"۔ قاسم لالچ میں اکیلا خزانہ لینے چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر گیا اور جتنا ہو سکا سونا اکٹھا کیا، لیکن باہر نکلتے وقت وہ "بند ہو جا سم سم" تو بول پایا، مگر باہر نکلنے سے پہلے "کھل جا" کی بجائے لفظ بھول گیا۔ وہ اندر پھنس گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے قاسم کو دیکھ کر بے رحمی سے مار ڈالا اور اس کا جسم وہیں چھوڑ دیا۔ جب قاسم واپس نہ آیا تو علی بابا اسے ڈھونڈنے گیا۔ اندر جا کر اپنے بھائی کو مردہ پایا۔ وہ غمگین دل کے ساتھ اس کی لاش لے آیا۔ اپنی عقل مند خادمہ مرجانہ کی مدد سے انہوں نے قاسم کی موت کو راز میں رکھا اور عام تدفین کر دی۔ ڈاکوؤں کو شک ہو گیا کہ خزانے کا راز کسی اور کو بھی معلوم ہے۔ انہوں نے شہر میں تفتیش شروع کر دی۔ سردار کو پتہ چل گیا کہ علی بابا جانتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار تیل بیچنے والے کے بھیس میں علی بابا کے گھر آیا۔ ساتھ 40 بڑے مٹکے تھے، جن میں سے صرف ایک میں تیل تھا، باقی سب میں ڈاکو چھپے ہوئے تھے۔ رات کو جب ڈاکو نکل کر حملہ کرنے والے تھے، مرجانہ کو شک ہو گیا۔ اس نے ایک مٹکے میں جھانکا تو اندر ڈاکو تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئی اور سارے مٹکوں میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا۔ سب ڈاکو مر گئے، صرف سردار بچ گیا۔ کچھ دن بعد سردار ایک تاجر کے بھیس میں آیا اور علی بابا کے بیٹے سے دوستی کی، لیکن مرجانہ نے اسے پہچان لیا۔ موقع دیکھ کر اس نے تلوار سے اسے مار ڈالا۔ علی بابا کو پھر ڈاکوؤں سے کوئی خطرہ نہ رہا تھا۔ اس نے خزانہ غریبوں کی مدد میں اور اپنے خاندان کی خوشحالی میں لگایا۔ مرجانہ کو بیٹی کی طرح گود لیا اور یوں علی بابا کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بھر گئی۔